اب مرزا منگول نے خود کو رافضی کہنے کے خلاف ہمارا جواب دیتے ہوئے اپنے دفاع میں کیا بات پیش کی، کس چیز کو دلیل بنایا کہ اس وجہ سے مرزا رافضی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس زمین پر کون سا رافضی ہے جو امیر معاویہ کو، عمر بن عاص کو، مغیرہ بن شعبہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو؟ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے بغیر کسی بخل، کنجوسی اور بلا کمی و بیشی پوری دیانت کے ساتھ مرزے کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کا جواب الجواب بھی سن لیجئے کہ اس کے باوجود ہم نے پہلے مرزا کو چھپا ہوا رافضی کیوں کہا اور اب کھلا رافضی کیوں کہہ دیا، تو وجہ غور سے سنیے۔ مرزا منگول صاحب پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی رافضی کو صرف اس وجہ سے رافضی نہیں کہا جاتا کہ جی وہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہم یا اس طرح کے دعائیہ کلمات نہیں کہتا، بلکہ انہیں رافضی کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کے لیے عداوت ہے، بغض ہے۔ اگر وہ ہر صحابی حتیٰ کہ امیر معاویہ، عمر بن عاص، ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام لے لے کر بھی رضی اللہ عنہ کہتا رہے اور ان کے بغض پر، ان کی گستاخی پر اپنی باتوں سے باز نہ آئے، گستاخی بھی کرتا رہے، ان کی توہین بھی کرتا رہے، ان کے خلاف باطل پروپیگنڈا کی روش بھی اختیار کرتا رہے، تو ہر منصف مزاج ایسے شخص کو رافضی ہی کہے گا۔ افسوس کہ مرزے کو کہنے کو تو معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا رہتا ہے، لیکن ان کے خلاف تلوار اٹھا لینے کے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب سے بھی اور ان کے ماننے والوں سے بھی کہ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ رافضیت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری اہم ترین بات کہ آپ کا رضی اللہ عنہ کہنا کس طرح کا ہے یہ آپ خود بتا چکے ہیں اور ہم سن چکے ہیں۔ جنہوں نے نہیں سنا، جنہیں علم نہیں ہے، وہ بھی سن لیں، جان لیں کہ اس معاملے میں مرزے نے اپنا ما فی ضمیر، اپنی ذہنی اور دلی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔ بطور نمونہ اور ثبوت صرف یہ ایک کلپ دیکھ لیجئے، مرزا نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے مرزا نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے مع تبصرہ پیش کر دیں گے، لیکن مرزے کا یہ جواب اور خاص طور پہ یہ الفاظ بار بار سنیں۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جی ہاں، یاد دہانی کے لیے ایک بار اور سن لیں۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ کیا اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ مرزا جہلمی امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے؟ دل کی خوشی سے، عقیدت سے، صحابیت کے احترام سے نہیں، دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہے۔ دل بھی مرزے کا ہے اور دل کی بات آئی بھی مرزے کی زبان پر ہے۔ منگولی صاحب نے جو کہا وہ اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہن ساڈا قصور نہیں، اصل تو صرف بیانی کیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں نہ کسی کا دل چیر کر دیکھنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیت۔ جو کچھ خود مرزے نے اپنی دل کی کیفیت اپنی زبان سے بیان کی، اسی تو وہی چوکے تو اڈے کے رکھ دیتی۔ تو جو بات مرزا منگول دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہے، مجبوری میں کہتا ہے، اس کے بقول حکمت کے تحت کہتا ہے، اسی عمل کو روافض کے ہاں تقیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقیہ، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور یہ سب کچھ پری پلان ہو رہا ہے۔ ہم بدگمانی نہیں کر رہے، اللہ ہمیشہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، بلکہ خود مرزا جو کہہ رہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں
کہ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صاف صاف بتلا چکا ہے، کان لگا کر توجہ سے سن لیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے میں ضمن چیزوں کو بیان کرتا تھا، تو جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ مطلب اس کو پتا تھا لیکن پہلے چھپاتا تھا، حالات کو سازگار کر رہا تھا، اب یہ کھل رہا ہے۔ ابھی کتنا اور کھلنا باقی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا گل کھلانے کے ارادے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ آئیے ہم سبھی سچے دل سے یہ دعا کریں اور اپنی تنہائی کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ سے یہ التجا کریں کہ اللہ اس کے تمام باطل ارادوں کی تکمیل سے اسے بچا کر کتاب و سنت کی راہ پہ لوٹا دے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں یہ بغض صحابہ کے گمراہ کن باطل زہریلے راستے کو چھوڑ کر حب صحابہ کی راہ اپنا لے۔ اگر اس معاملے میں ہدایت اور صحیح منہج اس کی قسمت میں نہیں تو اللہ اس کے تمام پروگرامز، اس کی تمام تدبیروں میں اس کو ناکام و نامراد کر دے اور اس کا شر اسی کے اوپر لوٹا کر اہل سنت کو، امت مسلمہ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اس کی قسمت میں کیا ہے یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن اہل اسلام اور خاص طور پہ اہل علم ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے لیس ہو کر ایسے فتنوں کا علمی تعاقب کریں۔ اور عوام الناس اہل السنہ، میں ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے جاہل سے جاہل رافضی بھی بغض صحابہ کے لیے کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے مجرم ذاکروں کی بکواسات کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے، لائک کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اس پہ کمنٹس کرتا ہے۔ اور اگر کہیں اہل السنہ کے کسی عالم نے صحابہ کا دفاع کیا ہو تو اس کے نیچے آ کر وہ صحابہ کے خلاف اپنی ناپاک، گندی، پلیت زبان کو دراز کرتا ہے۔ تو اے نوجوان، اے صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سجانے والے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں کا نور بنانے والے سنی، کم از کم اتنا تو کرو کہ جو علماء صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان علماء کے اس کام کو آگے نشر تو کرو، آگے پہنچاؤ۔ آپ خود بول نہیں سکتے تو کم از کم علماء کی گفتگو نشر کرو۔ کوئی ایک شخص بھی بغض صحابہ کی راہ سے ہٹ کر حب صحابہ کی راہ پہ چل پڑا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو اپنا چکا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، توحید کے معاملے میں کھڑا ہے تو یہ محبت اسے قیامت کے دن صحابہ کا ساتھی بنا دے گی۔ اور الحمدللہ ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس جدید مرزائی فتنے کا تعاقب کرنے اور اسے علمی طور پر لگام دینے میں جہاں بڑے علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں بعض نوجوان خوب سرگرم ہو کر اس کو مشن بنا کر اس کے باطل اعتراضات کا بھرپور جواب تیار کر کے وہ بھی عوام الناس کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب نوچ کر اہل سنت کو اس کی اصل رافضیت دکھا رہے ہیں۔ اور ان میں ہمارے حیدرآباد کے بہت پیارے ساتھی محمدی لائبریری والے بھائی سیف اللہ محمدی حافظہ اللہ، وہ اس کا اچھا تعاقب کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ میں ان کے بیانات کو سنتا ہوں، موقع ملتا ہے تو دل سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اہل السنہ کے ہر اس عالم کو، ہر اس شخص کو، ہر اس غیور کو جو آج کے دور میں صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کے دفاع میں لگا ہوا ہے اور وہ راہ حق پر ہے، اہل توحید میں سے ہے، اے اللہ تو اس کی مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، اس کی زبان میں، اس کے قلم میں ڈھیروں برکتوں کا نزول فرما اور اسے اپنی خاص رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے، اور اس مشن کو آگے بڑھانے والوں میں اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مرزا نے رضی اللہ عنہ کہنے کو اپنی ڈھال بنانا چاہا، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں
کہ ان کے اپنے ہی اس بیان سے ان کی ڈھال چکنا چور ہو چکی ہے، چھلنی ہو چکی ہے۔ وہ تو بطور حکمت اور در حقیقت بطور مکر و فریب اور چال چلتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہتے ہیں مرزا صاحب یا تو دل سے پتھر ہٹا دے یا پھر اس بات کو ڈھال نہ بنائیں۔ آپ کا سارا مکر و فریب اہل سنت کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے خفیہ چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔